فرمایا حیا القرنا، دونوں کٹھے ہیں، ساتھی ہیں۔ جب حیا جائے گا اسلام چلا جائے گا، جب اسلام جائے گا حیا نہیں بچ سکتا۔ جہاں بے حیائی آئے گی پھر اسلام کا بچنا مشکل ہے۔ یہ باطل نے رٹ لگا رکھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو قید کر رکھا ہے۔ قید نہیں ہے، ہیرے جواہرات چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ وہ ہماری بائیں اور بہنیں روڈ کی کنکریاں نہیں ہیں، جو چاہے ان سے لطف اندوز ہو، وہ جو چاہے اپنی کمینی ہوس پوری کرے۔ یہ یورپ کی عورتوں میں ہے، وہاں پتہ ہی نہیں ہے ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، اور وہ اسی کوشش میں ہے کہ گندا معاشرہ عام کریں۔ غیرت مند آدمی کب یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میری بیوی اور کے پہلو میں سوئے یا میری بیوی اور کے ساتھ ہنسی مذاق کرے؟ فرمایا جب مرد غیر عورت کو دیکھتا ہے، غیر عورت لذت کے ساتھ مرد کو دیکھے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دونوں پر خدا کی لعنت برستی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے حیا اسلام میں بڑی اونچی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی اونچی چیز نہیں۔ اما جان حضرت عائشہ بھی پردے کا حکم نہیں آیا، صفوان ابن معطل نے جب دیکھا، نگاہ پڑی، قافلہ چلا گیا، وہ نیند میں تھی تو ان للہ پڑھا، منہ پھیرا، اس سے اما جان اٹھی۔ فرمایا اللہ کی قسم اس سے زیادہ میری نگاہ نہیں پڑی، میں نے حجاب سے پہلے دیکھا تھا، سمجھ گیا کہ اما جان غلطی سے پیچھے رہ گئی۔ یہاں تو نبی کی بیوی کے بارے میں وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا گناہ کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں پچھنے لگوانا چاہتی ہوں حجامہ۔ فرمایا ابو طیبہ کو بلا لو۔ ابو طیبہ ان کا رضائی بھائی تھا اور نابالغ تھا، اس سے پچھنے لگا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ڈاکٹر نے ایک آنکھ دیکھنی ہے تو دوسری آنکھ دیکھنا اس کو حرام ہے، بادو دیکھنا ہے تو دوسرا بادو دیکھنا حرام ہے۔ ڈاکٹر کے لیے بھی احکامات ہیں خواتین کے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، کہ کس موقع پر کتنا اس ظاہر کرنا ہے۔ سطر کے احکامات اور ہیں نماز میں کہ چہرہ کھلا رہے، ہتھیلی کھلی رہے، پاؤں کھلے رہے، یہ نماز میں عورت کے لیے ہے، باقی جسم سطر۔ حجاب کے احکامات اور ہیں، باہر جائے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیں سورۃ احزاب میں اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مسلمان خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی لمبی چادر لیں، اسے ڈال دیں اپنے چہرے پر، دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ تھوڑی سی کھول لیں تاکہ راستہ نظر آتا رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی۔ حضرت زینب کا جب ولیمہ ہوا اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اما جان دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، رسول پاک شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں تھے۔ قرآن کی آیات اتری، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور پردہ ڈال دیا گیا ہے انس آج کے بعد تو بغیر پردے کے ہمارے گھر نہیں آ سکتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، آئندہ مانگنا ہے تو پردے میں مانگو۔ یہ نبی کی بیویوں کے لیے ہے، اور کے لیے کیسے ہوں گے؟ لگا خاتون جب اپنے بال کنگھی کرے، غیر مرد ان بالوں کو نہ دیکھے، چھپا لیے جائیں، جلا دیے جائیں۔ نوجوان کا جھوٹا فرمایا نوجوان لڑکی نہ کھائے، نوجوان لڑکی کا جھوٹا نوجوان لڑکا نہ کھائے۔ شہوتیں ابھرتی ہیں، گناہ کے خیالات آتے ہیں، اس قسم کے اور بے شمار اللہ پاک کے احکامات ہیں۔ تو آزادی کا نام لگایا جاتا ہے، حقیقت میں ہماری ماں بہنوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں کہ 8 مارچ کو آزادی کا دن ہے خواتین کا۔ نعوذ باللہ یہ کمینے
کبھی محمد رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی احادیث پر۔ تمہاری عورتیں روڈ کی کنکریاں ہیں تو ہیں، ہماری ماں بہنیں تو عزت والی ہیں اور وہ حجاب میں رہنے والی ہیں۔ اللہ نے ہمارے پہلے صف میں بھی گناہگار سے گناہگار بھی یہ نہیں چاہتا تھا میری بہن اور بیٹی کا کوئی دوپٹہ دیکھے۔